دوستو، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کریمہ کے بے شمار فائدے ہیں اور بے شمار فضیلتیں ہیں، پڑھنے والوں کے لیے بے شمار فضائل اس کے ہیں۔ سب سے بڑے آیت کریمہ کے 10 فائدے میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ ان فائدوں کو سمجھ کر آپ ان پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں، اپنی زندگی کو مصیبتوں سے بلاؤں سے بچائیں۔ پیارے عزیزو، آیت کریمہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص آیت کریمہ کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے، جو شخص آیت کریمہ کو پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، جس کام کے لیے پڑھتا ہے، جس پریشانی کے لیے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس آیت کریمہ کی برکت سے اس کام کو حل فرما دیتے ہیں۔ دوسرا یہ، جس بیماری کے لیے پڑھا جاتا ہے، کیسی بھی بیماری ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، اگر اس نے اس آیت کریمہ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دل کے اخلاص کے ساتھ اس نے اس کو پڑھا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کیسی بھی بیماری ہو اس کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تیسرا، کوئی شخص اگر کسی کیس میں پھنسا ہوا ہے یا کوئی جیل کے اندر پھنسا ہوا ہے اور وہاں سے نکلنے کے لیے اس کو کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے، وہاں سے چھٹکارا اس کو نہیں مل رہا ہے، تو شخص کو چاہیے کہ وہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھے، صبح شام روزانہ کم سے کم ایک تسبیح آیت کریمہ کی صبح شام روزانہ پڑھے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کیس کے لیے، اس پریشانی کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس پریشانی سے نجات دے گا۔ اسی طرح اگر کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی کو جوڑا نہیں مل رہا، تو اس شخص کو چاہیے کہ اس آیت کریمہ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس مقصد کو دل میں رکھ کر، اس کی نیت کر کے اس آیت کریمہ کو پڑھے، صبح شام پڑھے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ضرور بضرور اس کو نیک اور صالح رشتہ عطا کر دے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے اولاد نہیں ہے، وہ اولاد چاہتا ہے کہ اس کو نیک اور صالح اولاد ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ اس آیت کریمہ کو صبح شام کثرت سے پڑھے، اس کا ذکر اپنی زبان پہ ہر وقت کثرت سے کرتا رہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی چند دنوں کے اندر اس کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیں گے۔ اس لیے اگر کسی کا اولاد، کسی کے بچے بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت زیادہ وہ لاچار ہیں، ان کے لیے کوئی کاروبار نہیں مل رہا ہے، کوئی اچھا دھندا نہیں لگ رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی اچھے کام کی نیت سے اس آیت کریمہ کی تلاوت کریں، اس آیت کریمہ کو پڑھیں، اپنے گھر کے اندر پڑھوائیں، اگر دکان ہے تو دکان کے اندر اس کا ورد کرائیں، اس کی تسبیح پڑھوائیں، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس کے کام میں مدد فرمائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے یا کوئی دکان کھولنا چاہتا ہے، نئی دکان کھولنا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی دکان اچھی چلے، بہت زیادہ اس کے پاس گراہک آئیں، تو اس شخص کو چاہیے کہ دکان کو شروع کرنے سے پہلے، کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے اس آیت کریمہ کا ورد، اس آیت کریمہ کی تلاوت اس دکان کے اندر، یا جو بھی وہ بزنس کر رہا ہے، کیسی بھی بزنس کر رہا ہے، اس کے اندر اس کو ضرور پڑھوائے، صبح شام ضرور پڑھوائے۔ اسی طرح اگر کوئی گھر کے لیے نئی کار لایا ہے، نئی بائک لایا ہے، تو اس کو گھر میں داخل ہونے کے بعد اس آیت کریمہ کا ذکر، اس آیت کریمہ کا ورد ضرور اپنے گھر کے اندر کروائے۔ تو اسی طرح کے وظائف کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہم آپ کو اچھی اچھی دعائیں، اچھے اذکار آپ کو بتاتے رہیں، آپ ان سے فائدہ حاصل کرتے